ام سلمہ نے مشکات شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام ذات یوم نصف النہار علی رأسہ ولحیتہ التراب۔ فرماتی ہیں میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے اس حال میں دیکھا کہ حضور کے گیسوئے مبارک سر اقدس کے بال گرد آلود ہیں اور حضور کی داڑھی مبارک بھی گرد آلود ہے، اور آپ کے چہرے اقدس پر تھکاوٹ کے آثار ہیں اور جسم اتھر پر بھی گرد و غبار پڑا ہوا ہے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور حضور نے وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ وَفِيهِ دَمٌ، اور میں نے دیکھا خواب میں چہرہ مبارک مغموم ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور گیسوئے مبارک گردآلود ہیں، داڑھی مبارک گردآلود ہے، لباس پر بھی گرد مبارک پڑی ہوئی ہے اور حضور کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار ہیں۔ ہاتھ میں نے دیکھا نبی کریم علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک خون والی بوتل ہے، شیشی ہے۔ فرماتی میں نے خواب میں پوچھا ما لک یا رسول اللہ، حضور میں آپ کا کیا حال دیکھ رہی ہوں، میں کیا دیکھ رہی ہوں کہ آپ کی داڑھی مبارک گردآلود، گیسو مبارک گردآلود، چہرہ مغموم، آنکھوں میں آنسو، یا رسول اللہ یہ کیا حال میں دیکھ رہی ہوں آپ کا؟ میرے آقا نے فرمایا اے ام سلمہ شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ مسلم شریف میں بھی یہ حدیث شریف موجود ہے۔ خواب دیکھا نا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب خواب سے بیدار ہوئی تو آپ پریشان ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ حضور نے فرمایا میں حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں۔ فرماتی ہیں لگتا ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ اس خواب کی تعبیر انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ تعبیر لی ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ جب یہ تعبیر لی نا تو دل میں خیال آیا کہ میرے آقا نے مجھے ایک کربلا کی خاک مجھے دی تھی، کربلا کی مٹی دی تھی، اور میرے آقا نے فرمایا تھا اے ام سلمہ جس دن یہ مٹی خاک کربلا خون بن جائے تو سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ وہ مٹی تو میں نے ایک غلاف میں لپیٹ کے شیشی میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے۔ خواب سے بیدار ہو کر اس شیشی کی طرف چلی اور جا کے ریشمی غلاف تھا اس کو کھولا، کھول کر جب وہ خاک کربلا والی شیشی نکالی، ام سلمہ نے دیکھا کہ وہ سارے کا سارا مٹی جو ہے وہ خون بن چکی تھی۔ حدیث شریف، اس حدیث شریف میں ذرا غور کریں۔ فرماتی ہیں میں نے جب شیشی نکالی تو وہ مٹی نہیں تھی بلکہ ساری کا سارا خون بن چکا تھا۔ فرماتی ہیں میں سمجھ گئی حسین شہید ہو گئے، میں سمجھ گئی حسین شہید ہو گئے، اور لوگوں کو میں نے بتایا کہ لگتا ہے حسین کربلا میں شہید ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرمایا میرے آقا نے مجھے مٹی دی تھی کربلا کی اور فرمایا تھا جب یہ خون بن جائے سمجھ لینا حسین شہید ہو گئے۔ یہ مٹی بتا رہی ہے، یہ مٹی بتا رہی ہے کہ حسین شہید ہو گئے۔ منڈی سکھے کی کہ حضور کے عاشق ہو، معلوم یہ ہوا کہ جس مٹی کو آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کا ہاتھ لگ جائے، جس مٹی کو رسول اللہ چھوئیں وہ مٹی بھی باخبر ہو جاتی ہے، وہ مٹی بھی باخبر ہو جاتی ہے۔ مٹی کو کس نے آ کے بتایا کہ حسین شہید ہو گئے؟ میرے آقا کے دست اقدس سے لگی ہوئی مٹی خون میں بدل گئی۔ ایک اور حدیث شریف سن لیجئے تاکہ حدیث کی روشنی میں واقعہ کربلا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ تعالی، حضور کے چچا ہیں حضرت عباس، ان کے بیٹے عبداللہ حضور کے چچا زاد بھائی، جنہوں نے امام حسین کو کربلا جانے سے روکا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، وہ کربلا میں نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے امام حسین کو روکا تھا کہ اے امام علی مرتبت، کوفی لا یوفی، کوفے والوں میں وفا نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے انہوں نے خط لکھ کے آپ کو بلایا ہے، لیکن مجھے اندیشہ ہے انہوں نے اپنے آپ کے باپ مولا علی کو شہید کیا تھا، مجھے لگتا ہے یہ آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا حضور تشریف لائے ہیں اور آپ کے چہرے اقدس پر، لباس اقدس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور یوں لگتا ہے حضور بڑے لمبے سفر سے آئے ہیں، طویل سفر کر کے آئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور میرے آقا کریم نے ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی ہے جس میں خون ہے، وفی یدہ قارورۃ وفیہ دم، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے خواب میں پوچھا یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، یہ آپ کی کیا کیفیت ہے؟ یہ ہاتھ میں شیشی ہے جس میں خون ہے، آقا یہ کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا ہوں، جہاں حسین کی شہادت ہوئی نا کربلا، میں وہاں سے آ رہا ہوں۔ حضور یہ شیشی میں خون کیسا ہے؟ فرمایا دم الحسین و اصحابہ، یہ خون حسین کا خون ہے اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے، جو میں صبح سے لے کر اب تک جمع کرتا رہا۔ حاضرین محترم، ان احادیث مبارکہ سے معلوم یہ ہوا کہ شہادت کربلا کے وقت میرے امام عالی مقام جب شہید کیے گئے، ناطق وحی رسول الثقلین تاجدار کائنات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کربلا میں بنفس نفیس خود موجود تھے۔ احادیث کی روشنی میں نے واقعہ کربلا آپ سے عرض کیا، اس کی کچھ کیفیات عرض کی۔ اب میں دو باتیں اور عرض کر کے اختتام کی طرف بڑھتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ میدان کربلا میں دو قوتیں ٹکرائی تھی، ایک قوت حق کی طاقت تھی اور دوسری قوت باطل قوت تھی۔ یہ اقتدار کی جنگ نہ تھی، میرے امام علی مرتبت تو دین کی بقا کے لیے گئے تھے۔ اگر کسی کو اشکال ہو، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے، تو خواجہ خواجگان عطائے رسول فی الہند حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مرتبت کی شہادت کے حوالے سے، شہادت کربلا کے حوالے سے، شہادت حسین پاک کے بارے میں خواجہ غریب نواز نے ایک ربائی کے اندر کربلا کی ساری حقیقت کو بیان کر دیا۔ اگر کوئی جاننا چاہے کہ واقعہ کربلا کیوں پیش آیا، شہادت امام کیوں ہوئی، وہ خواجہ غریب نواز کو پڑھے، وہ عطائے رسول فی ہند کو پڑھے۔ حضور خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دیندار نہیں۔ اس شعر میں ذرا غور کرے، خواجہ غریب نواز بڑی بات کر گئے۔ جو دین پہ چلنے والا ہے، دین پر عمل کرنے والا ہے، دین سے محبت کرنے والا ہے، اسے کہتے ہیں دیندار۔ یہ دین کو چاہنے والا ہے، پیار کرنے۔ تو خواجہ غریب نواز نے میرے سخی لجپال حسین پاک کے لیے دیندار کا لفظ استعمال نہیں کیا، دین است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ یہ ہے ساری کربلا، ساری کربلا اور واقع کربلا
خواجہ غریب نواز نے ایک ربائی کے اندر ساری حقائق کربلا کو بے نقاب کر دیا کہ دنیا والوں، امام حسین باطل کے سامنے ڈٹ گئے، یزید کے سامنے سرنڈر نہیں کیا، رسول اللہ کے دین کی دھجیاں اڑائی گئی، حسین کٹ گئے مگر نانے کے دین کے درخت کو کٹنے سے بچا لیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ۔ اور ایک بات میں نے اور عرض کرنی ہے، دو قوتیں ہیں، ایک یزیدیت اور ایک حسینیت۔ ایک طرف سخی حسین پاک، ایک طرف یزید بدبخت بدنہاد، یزید پلید فاسق فاجر ظالم جابر عامر حکمران۔ اس کے مقابلے ڈٹنے والے کا نام حسین ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو یزید کی طرفداری کرتے ہیں، اور معاذ اللہ خاکم بدہن امام علی وقار کی ذات اقدس پر گرد و غبار اڑا رہے ہیں اور اس کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ سے بڑی درد مندانہ اپیل کروں گا، میں آپ تمام سامعین کے ذہن و ضمیر پر دستک دیتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کا دامن تھام کے عرض کروں گا کہ دنیا والوں دیکھنا، کٹ جانا، مر جانا، سب کچھ لٹ جائے مگر حسین کا ساتھ نہ چھوڑنا، اہل بیت کا دامن نہ چھوڑنا۔ کسی کم بخت کی گفتگو سن کر، کسی ناہنجار کا انٹرنیٹ پر کلپ سن کر اگر حسین پاک کے بارے میں اتنا سا بھی میل دل میں آ گیا، اہل بیت کے بارے میں ذرا سا بھی دین میں گمان تک آ گیا، کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان سے وہ شخص ہاتھ دھو بیٹھے گا جس کے دل میں اہل بیت کے بارے میں، جس کے دل میں حسین پاک کے بارے میں ذرا سا بھی میل آ گیا، سمجھو ایمان سے خالی ہو گیا۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کس کے مقابلے میں یزید کو لے کے آ رہے ہیں۔ میں اپنے نوجوان عزیز بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے کہوں گا، میرے اس بیان کے آخری حصے کو بڑی توجہ سے سنیے۔ میں نے ارادتاً واقع کربلا تاریخ کی روشنی میں بیان نہیں کیا، میں نے احادیث کی روشنی میں بیان کیا تاکہ سخی حسین پاک کی وکالت اس انداز سے کر دی جائے کہ پوری قوم حسینی بن جائے اور قوم کے بچے بچے کے دل میں حضور کے گھرانے اہل بیت کی محبت جام ہو جائے۔ اس گھرانے سے پیار کرو، یہ حضور کا گھرانہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ حضور کا خاندان ہے، یہ حضور کا گھرانہ ہے، یہ اہل بیت ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے میں نے انہیں ایسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، حضور کے گھرانے کو اللہ نے ایسے پاک کر دیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ یاد رکھیے یہ اہل بیت کی آیت تطہیر اسے کہتے ہیں۔ خدائے پاک جن کی پاکی کا کرتا ہے اعلان، عرش والا رب اہل بیت کی طہارت، ان کے تقدس، ان کی پاک دامنی، اللہ کریم قرآن میں اس کا ذکر فرما رہا ہے۔ اور میرے آقا کریم نے مولا علی، زہرا پاک، حسن مجتبی، حسین شہید کربلا، ان چاروں ہستیوں کو اپنی آغوش میں لیا کمبل کے نیچے، اور آمنہ کے لال نے فرمایا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اے بے نیاز رب یہ میرے اہل بیت ہیں،
علی اہل بیت ہے، فاطمہ اہل بیت ہیں، حسن اہل بیت ہے، حسین اہل بیت ہے، یا اللہ انہیں ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہو۔ یہ اہل بیت اطہار جن کی عزت و عظمت قرآن بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا نوجوانوں میری دو باتوں کو غور سے سن لینا۔ وہ کس ہستی کے مقابلے میں یزید کو لے کے آ رہے ہو، کبھی آپ نے غور نہیں کیا؟ یہ حسین وہ ہیں جو رسول اللہ کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ میرے حسین پاک وہ ہیں جو آمینہ کے لال کے کندھوں پہ کھیلا کرتے تھے، اور میرے سخی حسین پاک وہ ہیں کہ حضور جن کا رونا حضور گوارا نہیں کرتے تھے، جن کا رونا حضور گوارا نہیں کرتے تھے۔ دیکھیے حضور کو ان سے کتنی محبت ہے۔ میں کھل کے کہنا چاہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہنا چاہتا ہوں، اور ڈنکے کی چوٹ کہنا چاہتا ہوں، ہر سنی مسلمان یہ جانتا ہے کہ آمنہ کے لال اللہ کے محبوب ہیں۔ جس جس کا ایمان ہے وہ بولے، دوسرے کو میں تکلیف دینے کے لیے تیار نہیں۔ مدینے والے آقا کیا ہیں؟ اللہ کے، جن کا ایمان ہے وہ بولے، باقی خاموش رہیں۔ ہمارے آقا اللہ کے کیا ہیں؟ آواز نہیں آئی، اللہ کے محبوب۔ میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں سکھی والوں، کیا حضور کا بھی کوئی محبوب ہے یا نہیں؟ حضور تو کس کے محبوب ہیں؟ تو حضور کا محبوب کون ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جامع ترمذی سیاستہ کی حدیث شریف، عشاء کی نماز حضور پڑھا رہے ہیں۔ کون سی نماز؟ عشاء کی نماز۔ حضور دوسری رکعت کے سجدے میں گئے نا، تو سجدہ ذرا لمبا ہو گیا، سجدہ طویل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی کہتے ہیں، میں نے سمجھا کہ حضور کی روح پرواز کر گئی۔ کئی صحابہ کو یہ گمان ہوا کہ شاید نبی کریم علیہ السلام انتقال فرما گئے ہیں، آپ رحلت فرما گئے ہیں، آپ کی سجدے کی حالت میں روح پرواز کر گئی۔ اتنا لمبا طویل سجدہ تو آقا نے کبھی کیا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود صحابی رسول فرماتے ہیں، میں نے جب سوچا دل میں وہم اور وسوسے آنا شروع ہو گئے کہ حضور کا انتقال ہو سجدے میں۔ فرماتے ہیں میں نے جب سجدے سے سر اٹھا کے یوں کر کے دیکھا نا، تو حسن و حسین سجدے کی حالت میں حضور کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، سجدے کی حالت میں حضور کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ ان کے مقابلے میں یزید کو لے کے آتے ہو، وہ ان کا یزید ان کے مقابل میں، اور اس کی طرفداری کرتے ہو، یزید کا دفاع کرتے ہو۔ دفاع کرنے سے پہلے ذرا چند احادیث سن لو، پھر سمجھو کہ حسین کا مقام کیا ہے۔ ہمیں حسین سے محبت کیوں ہے؟ حسین ہمارے دلوں میں کیوں بستے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ کہتے ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، میں سمجھ گیا کہ حضور نے سجدہ اس لیے لمبا کیا ہے، طویل کیا ہے کہ اوپر حسن بیٹھے ہیں، اوپر حسین بیٹھے ہیں۔ اب جب وہ خود نیچے اتر گئے دونوں شہزادے، تو جب سلام پھیرا نا، نماز مکمل ہو گئی، دعا فرما دی، نماز مکمل ہو گئی، صحابہ حضور کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ سکھے کی والوں ذرا توجہ رکھنا، صحابہ نے پوچھا حضور آپ کو حسن و حسین سے بڑی محبت ہے؟ جامع ترمذی سے حدیث سنا رہا ہوں، حضور آپ کو حسن و حسین سے بڑی محبت ہے؟ فرمایا ہاں مجھے حسن سے بھی بڑی محبت ہے، حسین سے بھی بڑی محبت ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے جان نثارو، میرے وفا شعارو، سنو، حسین منی وانا من حسین،
یہ کس موقع پر فرمایا؟ سکھے کی منڈی والوں، یہ اس موقع پر فرمایا جب حسن بھی سجدے کی حالت میں حضور کے اوپر بیٹھے ہیں، حسین بھی سجدے کی حالت میں اوپر بیٹھے ہیں۔ نماز کی تکمیل کے بعد صحابہ نے پوچھا بڑی محبت ہے حسنین سے؟ فرمایا ہاں بڑی محبت ہے۔ فرمایا تم محبت کی بات کرتے ہو، سنو، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ اور پھر میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ میرے آقا نے پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما فاحب من یحبہما۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا، ایک تو بات ہم پہلے ہی جانتے ہیں نا کہ حضور اللہ کے محبوب ہیں، لیکن یہ حدیث پوری سن لیں، یہ کیا بتا رہی ہے؟ حضور کا محبوب کون ہے؟ یہ حدیث جواب دے رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا یا اللہ، اللہم انی احبہما، یا اللہ میں حسن سے بھی محبت رکھتا ہوں، حسین سے بھی محبت رکھتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی میرے حسن و حسین سے محبت فرما، فاحب من یحبہما، اے میرے بے نیاز رب جو میرے حسن سے محبت کرے، میرے حسین سے محبت کرے، اللہ تجھے تیری عزت کی قسم تو اس سے بھی محبت فرما۔ آپ میں سے جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں مدینے والے مجھ سے پیار کریں، مدینے والے مجھ سے پیار کریں، اللہ مجھ سے پیار کرے، اس حدیث نے بتا دیا وہ حسن سے بھی محبت کرے، حسین سے بھی محبت کرے۔ اس حدیث سے کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ حضور اللہ کے محبوب ہیں، حسن و حسین میرے نبی پاک کے محبوب ہیں، حسن و حسین حضور کے محبوب ہیں۔ اب دیکھیے ذرا، لوگ کہتے ہیں یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو بڑی لمبی اور بڑی لچھے دار تقریریں ہو رہی ہیں، یزید کو کچھ نہ کہو، یزید کو کچھ نہ کہو۔ کئی ایسے مولویت کے روپ میں بظاہر دیکھے تو بڑا جبہ کبہ، بڑا عمامہ، اور بڑے مولوی صاحب لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے۔ پہلے دو حدیثیں سن لیں، پھر اس کے بعد قرآن کی آیت سناتا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے۔ ایک طرف حسینیت، ایک طرف یزیدیت، ایک طرف سخی حسین لجپال، ایک طرف یزید بدبخت بدنہاد پلید یزید ظالم جابر فاسق عامر حکمران۔ مسلم شریف سیاستہ میں بخاری کے بعد مسلم کا درجہ ہے۔ میرے نبی پاک تہجد پڑھ رہے ہیں، حضور تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں تو حسین پاک کے رونے کی آواز آئی تہجد کے وقت۔ عمر کتنی ہے؟ 4.5 سال، 4 سال 4.5 سال کے درمیان حسین کی عمر مبارک ہے، اور تہجد کے وقت ان کے رونے کی آواز حضور نے سنی نا، تو جہاں حضور تہجد پڑھتے تھے ساتھ سیدہ عالم زہرا پاک کے گھر مبارک کی کھڑکی تھی، جیسے ہی سلام پھیرا نا میرے آقا نے زہرا پاک کا دروازہ بجایا، کھڑکی پہ دستک دی، فرمایا بیٹی زہرا حسین کو رونے نہ دیا کرو، جب حسین روتا ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ میں لمبی چوڑی تقریر نہیں کیا کرتا، نہ میں بات کو لمکاتا نہیں ہوں، بس سنو اشاروں میں سمجھ، میں صرف حدیثیں سنا رہا ہوں الحمدللہ۔ دوسری اور حدیث آ رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ میرے آقا ممبر پہ بیٹھے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، اور سیدنا
حسن پاک حسین پاک مسجد کے صحن میں کھیل رہے ہیں، مسجد کے صحن میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے نا دونوں شہزادے کوئی ٹھوکر لگی نا، جب گرے اللہ کی عزت کی قسم منڈی سکھے کی کہ محبان صحابہ و اہل بیت عاشقان رسول آمینہ کے لال نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ روک دیا، نبی نور و رحمت منبر سے نیچے اتر آئے، حسن کو بھی اٹھایا حسین کو بھی اٹھایا، اٹھا کے منبر پہ بٹھا کر پھر خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ جن کا رونا رسول اللہ پہ ناگوار گزرے، جن کا گرنا رسول اللہ پہ ناگوار گزرے، بے قرار ہو جائے۔ جب کربلا میں میرے امام علی مقام کو گھیرے میں لے لیا گیا، 360 زخم آئے تھے امام حسین کے جسم میں، امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جان کے جسم اطہر پر میدان کربلا میں 360 زخم آئے تھے، ان کی لاش مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ تو کیا جانتے ہیں جن کا رونا حضور گوارا نہیں کرتے، جن کا گرنا حضور گوارا نہیں کرتے، ان کی جو بے حرمتی کی، جو ظلم کیا گیا، کیا جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ تیرے بیٹے کو موٹر سائیکل لگ جائے نا، خدا نہ کرے، تو پھر میں پوچھوں بتاؤ تیرے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اور دوستو دشمن کی اڈے بندہ چڑھ جائے تو دشمن رعایت کرتا ہے؟ ظلم کی انتہا ہو گئی کربلا میں۔ قرآن نے کہا ان الذین یؤذون اللہ، آئیے ختم کرتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہنشاہ خطابت، فخر السادات۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذابا مہینا۔ معاملہ ہے رسول اللہ کو اذیت دینے کا۔ اب یزید کی جو طرفداری زور و شور کے ساتھ کی جا رہی ہے، دوستو ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات آج دل پر لکھ کر لے جاؤ، دل پر لکھ کے لے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، دکھ دیا، دنیا کی زندگی میں ان پر اللہ کی لعنت، اور آخرت میں بھی ان پر اللہ کی، قرآن کی آیت ہے، وہی بان صحابہ و اہل بیت، قرآن کی آیت ہے۔ یہ کہتے ہیں یزید پہ لعنت نہیں کرنی چاہیے، یزید کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، قرآن تو لعنت بھیج رہا ہے۔ لعنہم اللہ، لعنہم اللہ، اللہ کی لعنت کس پر؟ جس نے اللہ رسول کو دکھ دیا۔ حدیث آپ سن چکے، سرکار نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کے مقتل سے آ رہا۔ اور جب شہادت کی خبریں حضور نے دی نا، اطلاع دی، تو آمنہ کے لال نے فرمایا اللہم اعطی الحسین صبرا و اجرا، اللہ میدان کربلا میں میرا بیٹا حسین جب شہید کیا جا رہا ہو، میرے حسین کو صبر بھی دینا، میرے حسین کو اجر بھی دینا۔ ہم شہداء کا ذکر سنتے ہیں، سناتے ہیں، یاد رکھیے آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے مخدوم، میرے محترم، جن کا میں دل سے احترام اور ادب کرتا ہوں، اور ہمیشہ انہوں نے مجھے بڑی محبت، بڑے پیار اور شفقت سے نوازا، مخدوم اہل سنت فخر السادات قبلہ سید صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں یہ بھی بے ادبی سمجھتا ہوں، صرف ان کی دعائیں لینے کے لیے عرض کروں گا۔ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ حسین جب شہید ہوئے تو کیا کر رہے تھے؟
نماز پڑھ رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ اور نماز میں کس حالت میں تھے؟ سارے بولو یار. نماز میں. اور ایک اور بات پوچھ لوں. امام عادل، امام راشد، مراد نبوت عمر فاروق پر جب خود کش قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو شہید کیا گیا، تو حضرت عمر کیا کر رہے تھے؟ نماز فجر کے لیے مصلی پہ کھڑے تھے. محراب النبی، شہید محراب نبوی فاروق کی شہادت ہوئی تو نماز کے لیے نبی کے مصلی پہ، نبی کے محراب پہ. اور عثمان شہید ہوئے تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے. عثمان شہید ہوئے تو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے. واہ مولا، عثمان شہید ہوئے تو قرآن پڑھ رہے ہیں، عمر شہید ہوئے تو نماز میں، حسین سخی لجپال شہید ہوئے نماز کی حالت میں. عثمان نے شہادت کے وقت قرآن پڑھا، میرے سخی حسین نے کوفے کے بازار میں کٹے ہوئے سر سے نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت. معلوم یہ ہوا ان ہستیوں کو نماز سے بھی بڑی محبت تھی اور قرآن سے. بولو یار، نماز سے بھی بڑی اور قرآن سے بھی بڑی. کو نماز پڑھتے ہوئے شہید ہو رہا ہے، کو قرآن پڑھتے شہید ہو رہا ہے، کو شہادت کے بعد نیزے کی نوک پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا، دنیا والو میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. غدیر خم کے موقع پر میرے آقا نے فرمایا، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں. تو ان میں بہت وزنی اور بھاری چیزیں، گرا مایا دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے لن تدلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. دو چیزوں کے ساتھ وابستہ رہنا، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، ایک میری عترت اہل بیت ہے. جب تک ان سے وابستہ رہو گے لن تدلوا بعدی، میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. اب دو چیزیں ہمارے گھر سے غائب ہو گئیں. ہمارے گھر میں اے سی لگے ہوئے ہیں ہر کمرے میں، نئی سے نئی گاڑیاں ہمارے گیراج میں کھڑی ہیں، دنیا کی ہر نعمت ہمارے گھر میں. لیکن افسوس دو چیزیں مسلمان کے گھر سے آہستہ آہستہ غائب ہو رہی ہیں. ایک نماز، ایک قرآن کی تلاوت. وہ جہیز میں جیسے شادی ہوئی نا ہماری سب کی، تو جیسے جہیز میں بیگم صاحبہ کو قرآن دیا ریشمی غلاف میں لپیٹ کے، بڑی شاندار ریل بنوا کے دی، اس میں قرآن اسی طرح پڑا ہوا ہے. اور بیٹی کو جہیز میں بڑی اچھا فرنیچر دیا، ایک جائے نماز بھی بڑی اچھی بنوا کے دی. اس جائے نماز پہ کوئی نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن جہیز میں اسے کوئی کھولتا نہیں. کربلا والے یہ پیغام دے گئے، ذی الحجہ میں حضرت عثمان کی شہادت، یکم محرم کو حضرت فاروق کی شہادت، یوم عاشورہ کو ایسا سخی دنیا میں ہے. آج سخی اسے کہتے ہیں جو مسجد کو 10,000 چندہ دے دے، مدرسے میں کچھ خدمت کر دے. لوگ کہتے ہیں بڑا سخی ہے، سیٹھ صاحب بہت سخی ہیں. میں نے کہا کعبے کے رب کی قسم ہے، ماں نے ایسا سخی جنا ہی نہیں. کربلا میں جو قربانیاں حسین دے گئے، جیسی سخاوت حسین نے کی ہے، 72 تن قربان کروا دیا. کربلا یہی پیغام دے رہی ہے کہ دیکھنا کتاب اللہ، اللہ کا قرآن اور اہل بیت کی محبت، اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا. میں مجبور ہوں ایک حدیث شریف سنانے سے. قبلہ سید صاحب اگر اجازت فرمائے تھے، میں نے رات کو یہ حدیث زندگی میں پہلی مرتبہ پڑھی ہے. قبلہ والد صاحب کی لائبریری نکالی، میں نے امام سیوطی کی کتاب نکالی، اور اس حدیث کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ مولا کائنات
اسد اللہ الغالب علی کل غالب، حیدر کرار، حیدر کرار۔ نبی مولا علی راوی ہیں نبی پاک میں، حبی و حب اہل بیتی نافع لتسعۃ المواقع۔ حضور نے فرمایا دنیا والو میری محبت اور میرے اہل بیت کی محبت 7 جگہوں پر تمہیں فائدہ دے گی۔ یہ ذکر شہادت کربلا 10 روزہ محافل، یہ قبلہ سید صاحب دن رات جو اہل بیت کی عزت و عظمت کا پرچار کر رہے ہیں۔ آپ اہل بیت کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، دلوں میں محبت ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، آمنہ کے لال نے فرمایا جس دل میں میری محبت ہوگی، میرے اہل بیت کی محبت ہوگی، 7 مقامات ایسے ہیں، 7 جگہیں ایسی ہیں جہاں میرے اہل بیت کی محبت فائدہ دے گی، تمہیں نفع پہنچائے گی، تمہیں فائدہ دے گی۔ نہایت اختصار سے عرض کرتا ہوں، پوچھا یا رسول اللہ پہلی جگہ کون ہے؟ فرمایا عند الموت، عند سکرات موت۔ موت کی سختیاں، موت کی ہولناکیاں بڑی عظیم ہیں۔ فرمایا جو دل میں میرا پیار رکھے، میری آل سے پیار رکھے، رسول و آل رسول کا پیار دل میں رکھے، فرمایا موت کے وقت یہی محبت مصطفیٰ، محبت آل رسول اس کو دفع دے گی، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، موت کی سختیوں سے بچ جائے گا، موت کی سختیوں سے۔ وَعِندَ الْقَبْرِ، فرمایا دوسری جگہ اور دوسرا مقام، قبر تنہائی کا مقام ہے، قبر وحشت کا مقام ہے، قبر تاریکی کا مقام ہے، قبر کی ہولناکیاں ہمیں تو لوگ ڈراتے ہیں مساجد کے محراب میں۔ قبر، ہائے قبر میں بچھو ہوں گے، ہائے قبر میں سانپ ہوں گے، ہائے قبر میں اندھیرا ہوگا۔ میں نے کہا وہ اور ہیں جن کی قبروں میں ہوگا، ہمیں تو آمنہ کے لال نے نسخہ دیا ہے جس کے دل میں فرمایا او دنیا والو جس کے دل میں میرا پیار ہوگا، میری آل کا پیار ہوگا، اس کی قبر میں نہ اندھیرا ہوگا نہ وحشت ہوگی، اس کی قبر بھی منور ہوگی، اس کی قبر کو اللہ تبارک و تعالی انوار و تجلیات سے معمور فرما دے گا۔ پہلا مقام موت، دوسرا مقام قبر، تیسرا عند الحشر، نشر، جب قبریں کھلیں گی لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس وقت جس کے دل میں آقائے دو جہاں کا پیار ہوگا، آقائے دو جہاں کی آل سے محبت ہوگی، اسے میدان محشر میں بھی کسی قسم کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوگا۔ کتنی جگہ ہوگی؟ چوتھی جگہ فرمایا عند الحساب، عند الکتاب، عند الکتاب۔ عند الکتاب سے کیا مراد ہے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ حدیث قرآن میں ہے اصحاب الیمین، اصحاب الشمال۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی عمل نامے کی کتاب دائیں ہاتھ میں دی ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جن کی عمل نامے کی کتاب بائیں ہاتھ میں ہوگی۔ جو جنتی ہوں گے ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا عند الکتاب، فرمایا او دنیا والو سنو، جس کے دل میں مدینے والے کا پیار ہوگا، مدینے والے آل کا پیار ہوگا، جب کتاب دی جائے گی کعبے کے رب کی قسم ہے اس کے دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے گی۔ عند الکتاب۔ اور اس کے بعد کتنے مقام ہو گئے؟ 5واں عند الحساب، حساب۔ جب حساب ہوگا اللہ اکبر، حساب کتاب ہوگا، اعمال نامے کھلیں گے تو میرے نبی پاک فرمائے جس کے دل میں میری محبت ہوگی، میری آل کی محبت ہوگی، حساب کے وقت
اس کو نفع ملے گا، اس کا حساب بڑی آسانی سے سارا مکمل ہو جائے گا۔ وَعِندَ الْمِيزَانِ، اس کے بعد جب اعمال نامہ تولا جائے گا، عمل تولے جائیں گے، جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، نبی کی آل کی محبت ہوگی، آمینہ کے لال کا پیار ہوگا، علی پاک کی محبت ہوگی، زہرا پاک کی عقیدت ہوگی، حسنین کی محبت و پیار ہوگی، میزان میں یہ محبت بڑی ہی نفع دے گی۔ حساب کیسے ہوگا؟ نیکیاں آپ سنتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ نیکی کرو 50 کروڑ نیکی کا ثواب، 1,00,000 نیکی کا ثواب، لیکن بے نیاز رب جب اجر دے گا تو گن کے اجر نہیں دے گا، تول کے اجر دے گا۔ جب لے گا نیکیاں تو گن کے لے گا، جب نیکیاں لے گا تو گن کے، جب اجر دے گا تو تول کے دے گا۔ عند المیزان، اعمال تولے جائیں گے نا، اور جو سب سے سرکار نے فرمایا ایک ایسی چیز ہے سارے اعمال پر وہ بھاری ہے، سارے اعمال پر وہ بھاری، وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، کلمہ طیبہ وہ سب سے بھاری ہوگا۔ عند المیزان، اور 7واں مقام ہے عند الصراط، عند الصراط، پل صراط سے جب گزریں گے تو پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا پل سے گزارو رہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں پر کو خبر نہ ہو۔ 7 مقامات، 7 جگہیں ایسی فرمایا جہاں جس دل میں میری محبت ہوگی، میرے آل کی محبت ہوگی، ان 7 جگہوں پر میری محبت بھی فائدہ دے گی، میری آل کی محبت بھی فائدہ دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی میری حاضری قبول فرمائے۔ میں شاہ صاحب قبلہ کی، سید صاحب کی دعائیں لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اس مرکز اہل سنت کو اللہ صبح قیامت تک آباد رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ،
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عزیزان محترم، 10 روزہ محافل ذکر شہدائے کربلا اج اس دی 7ویں نشست سی، جس دے اندر قبلہ حضرت صاحب نے بڑا خوبصورت اور عالمانہ خطاب فرما کے اہل اسلام دے قلوب و اذہان نو ذکر اہل بیت نال منور و معطر و مطہر فرمایا۔ عزیزم، چند گزارشات میں بھی پیش کرنا جس طرح حسب معمول۔ اس تو پہلا میں ایک اور عرض کر لواں آپ دے خدمت میں کہ جڑے ساڈے ملک پاکستان وچ بالخصوص پنجاب وچ سنی نے انہاں وچ کئی گروپ بنے نے اج تک، فلانا گروپ فلانا گروپ فلانا گروپ۔ تو میں اللہ دے فضل اور حضور دے کرم نال انہاں ہی چوں کسے گروپ نال بھی نہیں، جی ہاں بالکل کسے گروپ نال میرا کوئی تعلق نہیں۔ میں ساریاں سنیاں نو ہی مننا، ساریاں سنیاں دیاں جماعتاں نو مننا، جڑے صحیح العقیدہ نے انہاں ساریاں دے ہی میں خادم ہاں، مگر میں کسے گروپ دے جماعت دے نال نہیں۔ میں سمجھنا کہ سنیاں دیاں دھڑیاں اور گروپاں نے اہل سنت دا نقصان کیتا ہے، تو اگر اسی اہل سنت دا فائدہ نہیں کر سکتے تو نقصان میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا ہو سکے اپنا اوقا اپنا طریقہ جو ہے او دے مطابق دین دا کام کر۔ میں یہ ضرور آنا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق نال، میں مولا علی نال، میں بر صغیر دے اندر امام محمد رضا خان فاضل بریلوی دی جو فکر ہے ان ٹھیک سمجھنا کہ وہ ٹھیک ہے، پسند ہے، وہ دے نال رو بس ٹھیک۔ اگاں زیادہ بریکی دا مین پتہ ہی کوئی، میں تھوڑے جے علم والا بندہ، باڑا بریک گلاں دا مین مطلب ونڈ کرنی نہیں آتی۔ باپ اینوں اتھے میں کیڑے مولوی نال ہاں، کیڑے پیر خانے نال ہاں، سارے ہی اپنیاں موجاں لینا، اسی کسے نال سمجھ آئی جے کہ نہیں جی آئی؟ ہاں جی، وہ جٹ آندے ہوندے نے بھائی اگ کسے دی بڑدی سیکیے نہ، جھکا اپنا بال کے سیکنا چاہیے۔ اپنی بالو تے اپنی سیکھو، تھوڑی ہے یا بڑی۔ میں جو کچھ اللہ دیتا ہے اور کربلا والیاں دے صدقے دیتا ہے وہ کسے گروپ تو بغیر ہی دیتا ہے۔ تے میں جو کچھ میں گروپاں تو بنے دیتا نے وہ گروپاں وچ جا کے ونجینا نہیں چاہتا۔ لے ہن اصل گل آ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں؟ جو کچھ سائیاں میں عطا کیتا ہے وہ گروپاں جا کے ونجان دی ضرورت نہیں۔ شکر ہے میں نہ ایڈا مشہور ہاں نہ ایڈا وڈا کوئی میں محققین میں شامل ہاں، اپنا سادہ جا چپ کر کے آ سکھے کے تے بجواں، سکھے کے تے بجواں، اتھے ہی اپنا پد مک جاندا ہے، گل بھی مک جاندی ہے تے ساڈی سیر بھی ہو جاندی ہے۔ اگر زیادہ لمبی چوڑی گل دی ضرورت ہی نہیں سمجھ آ گئی؟ تے
ایک اور دس دینا، کوئی بندہ میں اپنا ترجمان نہیں رکھیا ہوا کہ فلاں آدمی میں ریپرزینٹ کرتا ہے جی میری طرف وہ ترجمانی کرتا ہے، نہیں کوئی نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ ہی اپنا ترجمان، جو میں ہاں میں وہ آپ دس سکنا، دوجے میری گل نہیں دس سکتے، تو جے کوئی دسے میں فلانے شاہ گل کی تو وہ آپ ذمہ دار ہے، میں وہ ذمہ دار ہاں جیڑی میں خود کی، تے نہ ہی میں کسی گروپ دا مخالف ہوں، نہ ہی میں کسی گروپ دے نال ہاں، آپ نیوٹرل ہاں، یہ سمجھ آ گئی؟ کیونکہ پاکستان میں جڑے نیوٹرل ہو جان وہ چنگے رہ جاتے ہیں، تو میں بھی نیوٹرل ہاں، ٹھیک، ہاں جی میں نیوٹرل ہاں، تے میں نے نیوٹرل ہی رہن دیتا جائے، کھچ کھچ کے مینوں کسی گروپ دے نال شامل کرن دی ضرورت نہیں، میں ہونا نہیں، ٹھیک ہے، نال تن یہ عرض اس واسطے گائے بگائے کرتا رہنا، کوئی تو آنے دسے بھائی لو جی فلانے گروپ ہو گئے نے، نہ ساڈا ہی کوئی گروپ ہے درویشاں دا، اللہ والیاں تے رسول اللہ سرکار دے غلاماں دا، آ سکھے کیاڑے جڑے ساڈے بیلی نے، انہاں دا ساڈا گروپ ہے، ساڈا واہ واہ کام چلیا ہے، لنگر لب جاندا ہے کھا لئی تے بڑا مزہ ہے جی ہاں، تے زیادہ دی ہرس اور ہوس ہی نہیں، ممبر رسول تے بیٹھا میں اللہ کو یہ دعا ہی نہیں منگتا کہ مینوں اللہ سونے اور شہرت دے، مینوں اور بلندی دے، میں سمجھنا میں جڑی دی گئی ہے جو میں یہ بھی سنبھال لی تو مینوں بڑی ہو لگا کی کرنی ہے، لے جڑی دی گئی ہے جو میں یہ بھی سنبھالی رکھی نا، میرے تو یہ بھی نہیں مکتی، اگاں بڑا لمبا چوڑا سی کی کرنا، بندے نے کسی تھان تے کھلو جانا چاہیے، رک جانا چاہیے، میں تو اتنے سٹل بالکل اتنے رک گیا، جی ہاں بس اس کو اگر میں مطلب میرے کو حاجت نہیں دل وچ، مطلب کوئی خواہشات نہیں، وہ ساتھی میرے 10 دن فلانے آ گل کی تو میں آنا یار میں اپنی گل آپ کر سکنا، میں گونگا کوئی میری گل فلانا بندہ دستا ہے، میں آپ اپنی گل دساں تو میں کسی گروپ میں نہ اگے شامل ہویا نہ پچھو ہونا ہے، اگو پچھلے مرید نے یا ساری آل اولاد ہے انہوں کا مین کی پتا، انہیں جدے جدے جانا ہے اپنی مرضی والے جڑا میرے آکھے لگا میں وہ سنی نے بھی یہی مشورہ دیا کہ گروپاں تو بچ جاؤ چنگے راستے، انہاں وچ سنیت دا نفع اگر تکدا تو میں ضرور شامل ہوتا، اگر میں سمجھدا نا کہ اس گروپ بندی چاہلے سنت دا فائدہ ہو رہا ہے تو میں ضرور شامل ہوتا، بھائی صاحب ای دیش فرق اس کو سمجھ، این توڑنا آسان ہے، یہ کسی لگے نقصان نہیں کرتی، ان توڑنا مشکل ہے، تو جی یہ کسی لگے تو توڑ دینا ہے، بس اے گروپ نے اے اتحاد ہے، سنیاں اتحاد دی ضرورت ہے، گروپاں دی نہیں، تو فقیر اس واسطے نالے بھائی گروپ بنائے دینے بڑے بندے، ساڈے ورگیاں امام مسجداں تے نکیاں بندیاں گروپاں جان دی لوڑ کیڑی، نہ 13 انچو تے نہ 3 انچو، اسی کی گروپ بنائے، گروپ پہ اس بندے نے جانا چاہیے جنہاں کسی گروپ پہ گیا باہر ودے، اگلے گروپ دا بھی باہر ودے تو انہوں بھی پتہ لگے گا کوئی ہستی کوئی شخصیت ساڈے گروپ پہ شامل ہوئی ہے باہر بنے، تو جیڑا بندہ نہ 13 انچو نہ 3 انچو میرے ورگا ہوئے وہ گروپ پہ جا کے کی بدلنا، پتہ ہی کسی نے لگنا بکو آیا بھی ہے کہ گیا بھی ہے، انہوں نے کہنا چلو ایک مولوی ہو رہا ہے تو ٹر گیا، ایسی بھائی صاحب نہ 13 انچو نہ 3 انچو اس واسطے کسی گروپ پہ جاندے ہی بالکل، اپنے ساتھیوں نے بھی یہی سبق پڑھانا ہے، جے کو پڑھ لے تو چنگا رہے گا، نہ پڑھے تو دی اپنی مرضی ہے جی، غالب دا ایک شعر یاد آیا، غالب کہتے ہیں بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے تماشا
شب و روز میرے آگے بس ویندے رہنے جو ہوتا پیا کدی بہ کے مسلے تے پوچھ لئیدا اپنے رب کو کہ میرے ربا یہ کی ہو رہا ہے وہ دی مرضی ہوئے تے ذہن وچ کوئی گل آ جاندی ہے وہ دی مہربانی نہ ہوئے تے پھر کوئی نہیں سمجھ آتی چپ کر جائے تے جے کوئی وہ دی مہربانی نال ذہن وچ گل آ جائے تو یہ سمجھیدا ہے کہ یہ القاء ہے یا ذہن جو خیال آیا ہے یہ اچھا ہے تو یہ تے ٹھیک ہے یہ بہتر ہے اے بھائی جی گل ہے وہ گل ایک آ گئی تو میں تمہیں دس دی تھی آؤ جتھوں کل کربلا دا ذکر چھوڑیا سی اس جگہ تو ذکر جوڑیے اسی اہل محبت ہاں بھائی اسی اہل محبت ہاں اپنی محبت چی گم رہو بس اپنی محبت خوش جو ساری محبت سرکاراں نال کربلا والے نال ادھر چپ کر کے مزے لو میں تے انہاں بندیاں تو حیران ہاں جڑے مینوں کو ول وڈا بندہ سمجھی بیٹھے میں نہیں اپنا پتا تے تھانوں بڑا پتا ہے مطلب میں نہیں پتا میں کڈا کو بندہ تو بندیاں بڑا پتا ہے کمبلیاں او میں جو پیانا با میں کسے کھاتے شامل نہیں ہوندا میں نکا جہا بندہ تسی کیوں سمجھتے ہو میں کسے گروپ وچ ہونا چاہیے تے یہ اچھی بات ہے گروپ وچ وہ بندہ جائے جندا کوئی بھار ہے وزن ہے جدی کوئی قدر ہے کوئی قیمت ہے اسی تے گلیاں دے ککھاں تو بھی ہولے بندے تواڈی مہربانی ہے سکھے گیاں دی جڑی مسجد وچ جمعہ پڑھن دی ڈیوٹی لائی اینے جو گیا سی اگاں کوئی ساڈی گل نہیں اوقات ہی کوئی نہیں اللہ دی مرضی ہے وہ دی مہربانی ہے یا کوئی 4 گھڑیاں ڈیوٹی دیندے پے ہاں میری طبیعت جڑے ہے رولے نا انہاں تو کوہاں تے دور رہنا پسند کرنا جڑے ہے رولے نہ بنایا نا مولویاں دے اب میرا دل کردا ہے انہاں تو کوسوں دور رہاں رب ویڑا نہ لیاوے جے ایسی بھی انہاں میں شامل ہو گئی رولیاں طبیعت ہی نہیں بنیاں رولیاں درویشی اچھی ہے اور چپ کر کے مزے لو مگن لو سویرے بھی اللہ روٹی دینا ہے دوپہری بھی دے چھڑدا ہے شامی بھی دے چھڑدا ہے دیندا بھی چنگی پیا اور کی لینا ہے تو میں نے ایک منگتا ملیا تو اس آخیا بھی شاہ جی اللہ تہاڈی گڈی اور چاڑے میں آخیا جہڑی شے لینی ہے لے لا تے جنی چڑی کھلوتی ہے انہیں اتھے ہی رہنی یہ دوتا ہوں چاڑن دی میں جو نہیں لوڑ تو ضرور چاڑ انی بڑی اتھے ہی رہن کے بس آ جو لینی تو لے یا اپنے راہ فقیر کنات پسند جہا بندہ ہے مینوں اللہ نے اگے ہی بڑا دے چھڑے اور جگہ گھیرن دی ضرورت ہی نہیں بڑا ہے ماشاءاللہ لو آ گل سی درود پاک پڑھو پھر تقریر شروع بھائی یہ آپ کیمرے والے ہو یہ نہ چاڑیا جائے گا یہ ساری سکھے کے آنے نال صرف گل ہاں یہ اتنا نہ چاڑیا جائے یہ ساری گل اینا نال بھائی توجہ ہے تھوڑی ساتھیو ردیدو میرے پیارو میرے نبی پاک سرکار دا خاندان میرے حضور دا گھرانہ جی میں اگے حضرت نے بیان کیتا ہے اہل بیت دی محبت آل رسول دا پیار اللہ آل رسول دی مودت حضور دی اہل بیت نال پیار کریا کرو محبت کریا کرو حضور دی آل اے غم دور کر دے سکون عطا کر دی میرے آقا علیہ السلام دے صحابی فرما دے اللہ اکبر کہ میں ایک دن حضور دے حجرے وچ داخل ہویا اور میں ایک بڑا عجیب منظر ویکھیا حضور سرکار دے حجرے میں ایک منظر ویکھیا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یمشی علی اربعۃ صحابی کہتے ہیں میں حضور دے حجرے وچ داخل ہویا اللہ وهو یمشی علی اربعۃ اور حضور نے اے کونیاں بھی زمین تے رکھیاں سن تے گھٹنے میں یعنی اے بھی زمین تے سن تے گھٹنے میں
اے کونیاں بھی تے گھٹنے بھی زمین تے سن، یعنی چاروں چیزاں بندہ دو تے چل رہا ہے، قدمہ تے چلے تے پھر دو تے، لیکن صحابی کہندے ہیں وہ یمشی علی اربعۃ، حضور جمع تے چل رہا ہے، یعنی اے کونیاں بھی زمین تے سن تے گھٹنے بھی، تو میں دیکھیا وَعَلَى ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ، حضور چار تے چل رہے سن اور پشت تے حسن اور حسین بیٹھے ہیں۔ ارے بھائی صاحب آپ سمجھو نا، یہ جڑے چار تے نے وہ کون نے، پھر تو انہوں سمجھ آئے جائے گی جڑے اتے دو آئے وہ کون نے، کیونکہ مسئلہ دیکھ ہی سمجھ رہا ہے، جو چار تے چل رہے ہیں وہ سید الانبیاء نے، محمد کریم آقا سرکار، حضور چار زانوں چل رہے ہیں۔ واقعہ کیے اقبال فرماتے ہیں بہر آن شہزادہ خیر الملل دوش ختم المرسلین ملجمل، فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین نے عرض کی تھی نانا جی اسی اٹھتے بیٹھنا ہے، تو سرکار نے فرمایا بیٹا اٹھتے باہر ہوتا ہے اتنے چلیے، نہیں نانا جی اسی اجرے چ بیٹھنا ہے، تے حضور حسن تے حسین دی فرمائش رد نہ کر دے۔ بھائیو ایک جملہ یاد آ گیا، کدی میں کل نا میں یہ موضوع بیان کراں گا، من یاد رہا کہ ساڈے جڑے بڑے سن وہ آلے رسول نال محبت کتنی کرتے سن، ایک جملہ یاد ہے وہ میں ہوں چونکہ پڑھ رہا سا تو پڑھدیاں ہوں دے نے چاہ گیا نہ دسیا تو مینوں خلش رہ جائے۔ اورنگزیب عالمگیر برے صغیر پاک و ہند دے بادشاہاں وچ وڈا بادشاہ گزریا، اس نو کسی نے امام حسین دی قبر دا غلاف جو قبر دے اوپر ہوندا ہے وہ تحفے چ دتا سی، حضرت اورنگزیب عالمگیر نے وہ رکھیا، جدو فوت ہون لگے تو نہ وصیت کی حضرت اورنگزیب نے کہ جدو مینوں دفن کرن لگو نا تو جیڑا امام پاک دی قبر دا کپڑا ہے نا او دے وچ لپیٹ کے دفن کریا جے، میرے تے قبر دا عذاب نہیں ہوئے گا۔ ویکھیا جے بابے کتنی محبت کر دے آلے رسول اللہ، آج سنی اصلی سنی دی ہے پہچان کہ سنی حضور دی آل دا محب ہوئے گا، عاشق اہل بیت ہوئے گا، اور صحابہ دا ادب۔ میں جملے کی سمجھ نہیں آئی کہ صحابہ آل نال محبت کرنا واسطے صحابہ چھڈنا کیوں ضروری، یہ نہیں میری سمجھ اس گل بیٹھی آج تک کہ اسی اگر کسی شخصیت نال زیادہ پیار کرنے تو دوجے نال نفرت کرنے دی کی ضرورت ہے؟ تسی پیار کرو، پیار تو ویلے کیوں ہوندے ہو جو نفرت ال نسدے؟ ماں بھی رشتہ ہے پیو بھی رشتہ ہے، ماں باپ دو میں رشتہ ہے، چلو کسی دی قلبی اٹیچمنٹ ماں نال زیادہ ہے وہ محبت کرے ماں نال، یہ دا مطلب ابے تو نفرت کیوں ہے کہ جی ابے نہ منیے تے اماں نے منیا جانے؟ نہیں، ابا اپنی جگہ تے رہن دیو تے اماں نال پیار باڑا کر دے۔ صحابہ تسی ادب دی نظر نال دیکھو، انہاں دا ذکر ادب نال کرو، تو انال نال باڑی محبت تو کر دے، چلو تو نوڑیا کس یہ دی کوئی حد ہے؟ حد ہے ہی کوئی، لیکن صحابہ کنڈ کر کے آل دا ذکر نہ کرے گے، آل رسول وہ ذکر قبول نہیں کر دے جڑا بغض صحابہ نال بھریا ہو۔ عزیزان من سنو ریاض فرما لو، میرے مولا سرکار حضور دی بارگاہ وچ عرض کردے نے نانا جی اسی اٹھتے بیٹھنا ہے، میری سرکار نے امامہ شریف اتار کے ایک پاسے رکھیا ہے اور فرمایا بیٹا میری پشت تے آ جاؤ، حسن پاک حسین پاک نانا جان دی پشت تے بیٹھے نے، حضور حجرے دیاں دیواراں نال چل دے نے، نالے فرما دے نے حسن تے حسین بیٹا دسو تواڈی سواری کتنی سونی، نعم الجمل جمل گما، تواڈی سواری کتنی سونی ہے،
پھر آپ ہی حضور جواب دیندے نے سواری بھی سونی ہے پر تسی سوار بھی تے ایڈے ہی سونے ہو. میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرما دینے تو ہے عین نور تیرا سب ہے گرانا نور کا. اے یا اللہ ایک شخصیت نور نہیں آتا نا. فرمایا تو ہے عین نور تیرا سب ہے میرے مولا. تیرا علی بھی نور ہے، تیرا جعفر طیار بھی نور ہے، تیرے عقیل بھی نور نے، تیرے چچا عباس بھی نور نے، تیرے چچا امیر حمزہ بھی نور نے. سونیا تیرا حسن بھی نور ہے، تیرا حسین بھی نور ہے، تیرا حسن مسنہ بھی نور ہے، تیرا زین العابدین بھی نور ہے، تیرا محمد باقر بھی نور ہے، تیرا جعفر صادق بھی نور ہے، تیرا داتا علی حجویری بھی نور ہے، تیرا معین الدین اجمیری بھی نور ہے، تیرا 10ویں والا بھی نور ہے، تیرا 11ویں والا بھی نور ہے. سونیا ساڈا تے عقیدہ تو ہے عین نور تیرا سب ہے گھرا. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. خالہ تھلے بہ جا تیری مہربانی. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عزیزہ نبی وقار سنو اور یاد کرو. حسن رضا بریلوی احمد رضا خان دے بھائی فرمان دینے ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان. آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت. آیا تطہیر سے اور بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر روشن آل بیت. سیدہ دا احترام کی ہوندہ ہے ذرا سنیا جائے. حضور تشریف فرما میرے آقا نال ابو بکر بیٹھے سکتے حضور دے باقی سارا کمرہ بھریا سی. اتو حضرت مولا علی آئے جدو آپ تشریف لے آئے چونکہ کمرہ بھریا سی اور سارے حضور وال پہ تکدے آئے. خبر نہ ہوئی کہ مولا علی آئے. ابو بکر دا منہ دوسری طرف سی. جدو آپ نے ویکھیا نا اپنی جگہ تو اٹھ بیٹھے, اپنی جگہ تو اٹھ بیٹھے اور فرمایا اجلس ہا ہونا یا ابو الحسن. فرمایا یا علی ایتھے تشریف لے آؤ. انہاں نے بایا تے آپ کھڑے ہو گئے. حضور تکدے پہ آئے اس نے میری اہل بیت کا احترام کیتا ہے. حضور نے ادھے کمنٹس فرمائے ارشاد عالیہ فرمایا اور فرمایا یا ابا بکر
انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. حضور فرماتے ہیں ابو بکر عزت والیاں دی عزت وہ کردا ہے جڑا آپ عزت والا ہوئے. بے حیا دوجیاں دی کی عزت کرے؟ جڑا بے حیا ہے وہ دوجے دی کی عزت کرے؟ دوجیاں دی عزت کرن دی توفیق انہوں ملدی ہے جدی اپنی کوئی عزت پلے ہوئے. اے جی ابو بکر صدیق سنو آپ سرکار کو کہ آل رسول دا کی ادب. انما یعرف الفضل لأہل الفضل ذو الفضل. یہ دا ترجمہ ہے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. سنیا جی حضرت سلمان فارسی و صحابی نے جنہاں نو حضور نے اپنی اہل بیت شامل کیتا سی کہ میری اہل بیت ایسا نہ اہل بیت چنا حضور نے شامل فرما لے. حضور کو اختیار ہے جن چان فرما لے. اس واسطے وہ جدو گھر آنا وہ سیدھے اندر آ گیا. ایک دن بی بی پاک دے حجرے سیدھے اندر گئے تو ویکھیا کہ چکی آپ پہ چل دی. وہ حضرت سلمان اس گل تو بڑے متعجب ہوئے کہ یہ چکی آپ پہ کیوں چل رہی. حیران ہو کے واپس حضور کو مسجد وچ گئے تو عرض کہتے ہیں سرکار میں حجرے چ گیا تے چکی آپ پہ بھی چل دی آئی. ایدہ کی راہ دے حضور مسکرا پہ فرمایا سلمان اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے. اللہ نے فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہوئی ہے. جدو زہرا چکی چلائے تسی حسنین دا جھولا جھلایا کرو. جدو زہرا جھولا جھلائے تسی چکی گیڑیا کرو. خدمت وچ مامور ہونا یہ عام بندیاں دا گل کام نہیں. یہ پاکاں دی ڈیوٹی ہوندی ہے جڑے آل رسول مامور اور وقف ہوندے. پاکاں دی ڈیوٹی ہے. پلید بندہ ہے ڈیوٹی نہیں کر سکتا. یہ کوئی پاک کرتا ہے حضور دی آل دا خدمت گزار. عزیزان من و دوستان دی وقار تا سنیاں دینے جل کا جھولا فرشتے جھلاتے رہے لوریاں دے کہ نوری سلاتے رہے اہل بیت نبوت بیلا. یہ میرے نبی دی اہل بیت نے جدو کربلا آیا ہے حسین پاک نے قربانیاں دی تاریخ رقم کی تھی. سارے قربان ہوندے گئے. آخر کار واری ایک ہستی بھی آئی جیڑی ہستی اپنی اولاد وچوں مولا حسین نو بڑی پیاری ہے. عزیزان علی وقار 10 محرم دا سورج طلوع ہویا ہے. جدو سورج پوری طرح تپ گیا کربلا دی ریت گرم ہو گئی. کوفی پانی پی پی کے پیاسے سیدزادیاں تے حملہ آور ہون دی تیاری کر رہے ہیں. چند لمحات تصور نو کربلا نال جوڑنا مقصود ہوتا ہے. بس پہ کربلا بھولنی نہیں چاہیے. ساڈا تصور کربلا نال چند لمحات واسطے جڑ جاتا ہے نا جدو تو ذہن بھی پاک ہو جاتا ہے وجود بھی پاک ہو جاتا ہے. اینی کو گل ہے باجی سن لینا. عزیزان من کربلا دی ریت گرم ہو گئی. تصور کرنا حضور دی اہل بیت یزیدی کتیاں وچ گھری ہوئی ہے. میرے حضور دی اہل بیت یزیدی کمینیاں دے گھیرے وچ نے. ہاں بھائی صاحب ایک جملہ ذہن میں چاہتا تھا. پھر سنا ماں کیونکہ یہ واسطے تھوڑا ٹائم چاہیے. ہوں ہور گل کرنی تسی نہیں سمجھ پانا ضائع نہیں کرنا. کل پرسوں سنا دیا. عزیزان من میرے پیارے ساتھیوں میرے مولا حسین دے وفادار شہید ہوئے.
شالا بیلی ہون تھوڑے ہون پر ہون انج دے جویں دے مولا حسین دے آئے اوکھے ویلے چھڑ نہ جان بی بی زینب پاک نے اپنے برا تو ہی پوچھا نا حسین برا جڑے ساتھی نہیں انہاں دا امتحان لے لیا جے تو آپ نے فرمایا سی ہاں میری بہن میں اپنے ساتھیاں نو آزما لیا ہے موت تک کہ میں نو چھوڑ کے نہیں جا سکتا عزیزہ نے من دعویٰ آلے حضور نال محبت اپنے لوگ کر دینے اللہ مگر عمل کرنالے تھوڑے ہوں دینے میرے مولا میرے آقا دے مرید پہلے حضور دے مرید شہید ہوئے پھر انہاں دی اولاد شہید ہوئی پھر مولا علی دے صحابی شہید ہوئے مڑ مولا حسین دے صحابی شہید ہوئے پھر واری حضور دی اہل البیت دی آ گئی سجن ساتھی میرے مولا کربلا دی گرم دوپہر نو خیمے میں جلوہ کرنے جو یزیدیاں دے لشکر چو آواز آئی ہے حسین کوئی اور ہے ایتے بھیج یا بیعت کر لے میرے مولا حسین نے جدو یہ آواز سنی تے اٹھن لگے نے جو علی اکبر آ گئے درد کدنے بابا جدے جوان پتر گھر ہون او جنگ تے نہیں جاندہ اصول نہیں بابا تسی گھر رہون میری واری ہے شہزادہ علی اکبر تیار ہو گئے میں حسین پاک دے صبر تو قربان جاواں جنہ جوان پتر نو خود ہتھیار سجا کے کربلا دی مقتل گاول بھیجے آئے شہزادہ علی اکبر جدو تیار ہوئے خیمیاں وچوں نکلے حضرات محترم مورخین نے لکھے آئے حضرت علی اکبر حضور دی تصویر آئے انہوں نے شبیہ رسول آکھیا جاندہ سی کہ انہوں دی صورت حضور نال ملتی ہے انہوں دی صورت رسول اللہ نال ملتی سی تو اس وجہ تو انہوں نے شبیہ رسول اہل بیت آکھیا جاندہ سی اور مورخین لکھ دن کے امام حسین دا جدو نانا جی نو ویکھن تے دل کریا ادو علی اکبر نو کوڑ بہا کے تک دیا ہے جوان پتر کربلا ول ٹرے آئے آپ خیمے وچوں کھلو کے تکن لگ پے نے شہزادہ علی اکبر نے جنگ شروع کی تھی قصہ طویل جہاد ہویا ہے جدو علی اکبر زخمہ نال چور چور ہو کے زمین تے گرے نے آواز دیتی ہے بابا ایک واری دیدار کرا جاؤ مورخین لکھ دینے جدو حضور حسین پاک آئے نے علی اکبر دی لاش کربلا دی ریت تے آئی کوفیاں دے گھوڑے دوڑ دے پہ آئے علی اکبر دی لاش پاک تے گھوڑے پہ دوڑ دے آئے گھوڑے آندیاں قدمہ جو آواز ہو دیئے بابا جلدی آؤ علی اکبر کڑویڑا تھوڑا ہے میرے مولا حسین تلوار نکال کے کوفیاں نو للکارے آئے کوفی پیچھے ہٹے نے سرکار پتر چاہ کے جھولی چ رکھے آئے اے حوصلہ حسین پاک دئیے سینے وچ برچھی لگی ہوئی ہے پتر زخمہ نال چور چور گود چ رکھے آئے فرماندے نے اپنی چادر دے پلو نال امامہ شریف دے پلو نال علی اکبر دے چہرے تو غبار صاف کیتا ہے فرماندے نے بیٹا ذرا ایک واری میرے نال نظرہ ملاؤ شہزادہ علی اکبر نے بابا جان نو تکے آئے سرکار دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے حسین فرماندے نے اکبر بیٹا کیا برچھی دی درد زیادہ ہے عرض کردنے بابا میں علی دا پترا حسین دا بیٹا مینو برچھی دی درد نہیں ایک مدینے والی بہن یاد آئی ہے
جدے نال وعدہ کر کے آیا ساں بھین تو سفر نہ کر میں آ کے تینوں لے جاواں گا بابا میری بھین مدینے روندی ہوئے گی میری بھین یاد کر دی ہو سی حسین فرما دے علی اکبر بیٹا تو اپنی توڑ نبھا تیری بہن اپنا امتحان دے گی علی اکبر عرض کردے بابا تسی اللہ دے ولی ہو ایک باری مینوں مدینے والی بہن دی زیارت چا کراؤ حسین پاک سلطان الاولیاء سن انج ہتھیلی سامنے کیتی حجابات اٹھے نے میرے مولا نے تکیا ہے مدینے دی گلی ہے علی اکبر پاک دی نظر گئی ہے سیدہ زہرا دا حجرہ ہے ایک شہزادی حسین پاک دی تھی اما زہرا دے حجرے چ بہ کے تے اس تھان تے کھلو کے اس جگہ تے بہ کے اپنے ویر نال گلاں کر رہی ہیں ویرا جڑی رات پچھلی گزری ہے میں بڑا عجیب خواب تکیا ہے مینوں کٹے ہوئے گلے والیاں لاشاں نظر آئیاں نے مینوں پپھی زینب جنگل وچ کلیاں روندیاں نظر آئیاں نے راتی سدیاں مینوں خواب ایک آئیے روندی ڈٹھی جگلی میں زارا دی جائیے ویرا پردیسی جاندے نے مڑ واپس آ جاندے نے علی اکبر گئے ہو مڑ کے واپس نہیں آئے بہن دی اڑیک دیاں اتنا عرصہ بیت گیا ہے فرما دیا نے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے ماں دیا جایا میری لین نہیں آیا سارا شہزادہ علی اکبر دیا تک دیا نگاہاں بند ہو گئیاں میرے مولا حسین نے ایک بازو ایک پاسے دوجا بازو گلے دے دوجے پاسے ڈال کے اتر نو سینے لا کے کربلا دی دھرتی تو قدم چکیا ہے ہو پترا والے ہو شالا توڑے پتر سلامت ہون کسے دا جوان پتر مر جائے اللہ نہ کرے سب دے زندہ رہن بڑھڑے باپ مر جان تے چنگا ہوندا ہے لیکن تقدیر اگر ایسا ہو جائے کہ پتر پیڑا مر جائے لوگ باپ نو منجی نو موڈا نہیں دین دین دے کہ بڑھڑا باپ برداشت نہیں کر سکدا ہزاراں لوگ چار پائی نو کندھا دین دینے واہ میرا مولا حسین تیرے صبر تو صدقے جاوا پتر 18 سال دا باپ 56 سال دا موڈا دین والا کوئی نہیں کلے حسین نے پتر نو سینے نڑ لایا ہے کربلا دی دھرتی تو قدم اٹھایا ہے شہزادے دے دوویں قدم زمین تے لگ دے ہو دے نے حسین پتر نو سینے نڑ لایا ہویا ہے کربلا تو لے کے جدو خیمیاں تک آئے نے نہ رکے نے نہ جھکے نے پتر دی شہادت تو صدقے حسین دی استقامت تو صدقے واہ حسین تیرے صبر تو قربان جاواں
جدو لاش لیا کے دھریے بی بی زینب کول بہ گئیاں نے کول بہ کے فرمانیاں نے وفادار بھتیجیا بولتے سی میں جملہ زلف زنجیر تیری مینو اپنے پتر نہیں یاد رہنے اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. میرے مولا حضور دی اہل بیت نال محبت کرن والے مودت کرن والے سب ساتھیاں دی حاضری قبول. بیماراں نوں صحت دے بھکھیاں نوں رزق دے میں اولاد نو اولاد عطا فرما تنگ دستی تنگ دستی دور فرما. جتنے سجن یار بیلی ساتھی آئے نے انہاں دی حاضری قبول. سب تے رحمت سب تے کرم سب تے خیر فرما اور آن والے بھائیوں نوں جزائے خیر. میرے مولا کریم محفل دا انتظام کرنے والے لنگر پکانے والے انہاں سارے نوں برکت عطا فرما. سب ساتھیاں واسطے باہر لنگر دا انتظام ہے. آپ کھانا کھا کے لنگر شریف تو تشریف لے جائیں.